السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہم نے کل غزوہ احد کا بیان پڑھا اور پڑھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور آپ کا نکاح کس طرح ہوا، آپ کے جہیز میں کیا کیا چیزیں تھیں، یہ سب چیزیں ہم نے کل پڑھی۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد بہت مقروض تھے۔ جب باغ میں چھوارے تیار ہو گئے تو میں نے سوچا کہ قرض ادا کر دیا جائے، لیکن میرے دیکھنے میں وہ چھوارے ادائیگی قرض کے لیے کافی نہیں تھے۔ لہذا میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ تشریف لے چلیں تو غالب گمان ہے کہ قرض خواہ کچھ رعایت کریں گے۔ آپ تشریف لائے تو وہ آپ کو دیکھ کر اور گرم جوشی سے تقاضا کرنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو آپ نے بڑے خرمن کے 3 پھیرے لگائے اور اس کے پاس بیٹھ گئے اور قرض خواہوں کو پیمانے سے ناپ ناپ کر دینے لگے۔ ایک ہی خرمن سے سارا قرض ادا ہو گیا، ایک حبہ باقی نہ رہا، اور وہ خرمن اتنا ہی رہا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ! تو یہ عظمت و برکت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے خرمنوں سے قرض کی ادائیگی کو دشوار سمجھا تھا، لیکن آپ کی برکت سے ایک ہی خرمن سے سارا قرض ادا ہو گیا اور اس سے کچھ بھی کمی نہ ہوئی۔ یہاں سے مصنف علی رحمہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ 14ویں شعبان، جس کے بعد والی رات میں شب برات ہے، کو غزوہ احد واقع ہوا تھا، اور آپ نے دانت ٹوٹنے کی وجہ سے اس دن حلوہ تناول فرمایا تھا۔ یہ سراسر غلط ہے، کسی مورخ نے یہ بات نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ غزوہ 7ویں یا 11ویں شوال کو واقع ہوا۔ البتہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں شہدائے احد کے لیے استغفار کیا ہے اور اہل بقی کے لیے بھی استغفار کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک عمل سے ثابت ہوا کہ شب برات میں شہدائے احد اور دیگر مرحومین کے لیے استغفار کرنا اور ان کو ثواب پہنچانا سنت کے مطابق ہے۔ غزوہ حمر الاسد، مدینے میں جلوہ گری کے بعد آپ کو خبر ملی کہ واپس ہونے کے بعد ابو سفیان پشیماں ہوا اور کہنے لگا کہ ہم نے غلبہ حاصل کر لیا تھا، محمد کا کام تمام کیوں نہیں کر دیا؟ اس خام خیالی کے ساتھ وہ پھر واپس آتا ہے۔ آپ نے یہ خبر سنتے ہی لشکر کو ابو سفیان کے تعاقب کا حکم دیا۔ لشکر روانہ ہوا، آپ بھی بنفس نفیس لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور انہی لوگوں کو ساتھ لیا جو غزوہ احد میں شریک تھے۔ حالانکہ وہ لوگ خستہ حال اور زخمی تھے، لیکن حکم پاتے ہی مردانگی اور بہادری کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہ آیت کریمہ انہی مجاہدین کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ وہ جو اللہ و رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ ابو سفیان نے جب یہ حال سنا تو خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے ہمراہیوں نے اس سے کہا کہ نام فتح کا ہو چکا ہے، پھر واپس ہونے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بات الٹ جائے۔ ابو سفیان کے یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے مدینے کا رخ نہیں کیا اور مکہ روانہ ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی شان و شوکت و عظمت کے ساتھ کچھ دور تعاقب کر کے مدینہ واپس آئے۔ چونکہ آپ حمراء الاسد تک تشریف لے گئے تھے، اس لیے یہ سفر غزوہ حمراء الاسد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر ثانی، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل یہ ہے کہ غزوہ احد سے واپس ہوتے وقت ابو سفیان یہ کہہ گیا تھا کہ سال آئندہ بدر میں پھر لڑائی ہوگی۔ جب زمانہ قریب ہوا اور ابو سفیان لڑائی کے لیے بدر تک نہ آ سکا تو اس نے یہ سوچا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر نہ پہنچ سکیں، تاکہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس نے نعیم بن مسعود نامی شخص کو مدینہ بھیجا کہ وہ اصحاب رسول تک یہ خبر پہنچا دے کہ ابو سفیان بہت زبردست لشکر لے کر بدر میں آنا چاہتا ہے۔ اس نے مدینے میں آ کر مسلمانوں سے یہ بات کہی۔ انہوں نے سن کر کہا
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر لے کر بدر میں تشریف لے گئے۔ ابو سفیان مارے ڈر کے نہ آیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کے ساتھ چند روز وہاں قیام فرمایا۔ صحابہ نے اس سفر میں تجارتی سامان بھی لے لیا تھا، انہوں نے وہاں ان سامانوں کی فروخت کی اور بہت زیادہ نفع حاصل کیا، پھر وہاں سے خوش و خرم بغیر جنگ واپس آئے۔ ان آیتوں میں اسی واقعہ کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زائد ہوا اور بولے اللہ ہم کو بس ہے اور یہی اچھا کارساز ہے۔ تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی اور اللہ کی خوشی پر چلے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں سے سریہ رجع، جب مشرکین غزوہ احد سے واپس ہو کر مکہ پہنچے تو سفیان بن خالد ہرزلی الحیانی قبیلہ عدل اور قبیلہ قارہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ لے کر فتح کی مبارکبادی پیش کرنے قریش مکہ کے پاس پہنچا۔ وہاں اس نے یہ سنا کہ طلحہ بن ابی طلحہ کی بیوی سلافہ بنت سعد نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو کوئی بھی عاصم بن ثابت کا سر لائے گا میں اسے 100 عمدہ قسم کے اونٹ انعام میں دوں گی، اور یہ نظر مانی تھی کہ ان کے کاسے سر میں شراب پیوں گی، اس لیے کہ غزوہ احد میں اس کے 4 بیٹے اور شوہر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ حضرت عاصم کے ہاتھوں اس کے 2 بیٹوں کا قتل ہوا تھا۔ سفیان بن خالد کو 100 اونٹوں کا لالچ ہوا۔ اس نے گھر واپس ہونے کے بعد عدل اور قارہ کے ساتھ آدمیوں کو مدینہ بھیجا کہ وہ سب سے پہلے جا کر اپنا اسلام ظاہر کریں، پھر خدمت رسول میں عرض کریں کہ آپ صحابہ کرام میں چند آدمیوں کو ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو قرآن مجید سکھائیں، اور اس بات کی بھرپور کوشش کریں کہ عاصم بن ثابت کو ضرور بھیجیں۔ یہ ساتوں حضرت عاصم کے والد ثابت بن ابی افلح کے گھر ٹھہرے اور عاصم سے بہت ہی محبت کا اظہار کیا۔ ان سے کہتے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمارے ساتھ کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ آخرکار رسول اکرم نے 10 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا اور حضرت عاصم کو ان کا سردار مقرر کیا۔ وہ تو صحابی ان ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب وہ عصفان اور مکہ کے درمیان آئے تو ان میں سے ایک نے جا کر سفیان بن خالد کو خبر دی کہ وہ 200 آدمیوں کے ساتھ آ دھمکا۔ یہ حرکت دیکھ کر حضرت عاصم ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ جب دشمن ان کے قریب پہنچے تو عاصم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حصول شہادت کو غنیمت سمجھو اور لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ کافروں نے کہا ہم سے لڑنے کا قصد نہ کرو، تم ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عاصم نے کہا ہمیں مارے جانے کا خوف نہیں ہے، دین کے لیے سر دینا ہمارا کام ہے۔ کفار نے کہا جلدی نہ کرو اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہم تمہیں امان دیں گے۔ حضرت عاصم نے کہا میں مشرک کی امان لینا نہیں چاہتا، اور میں نے سنا ہے کہ سلافہ نے میرے کاسے سر میں شراب پینے کی قسم کھائی ہے۔ اے اللہ تو اپنے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں کی دعا قبول فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دے دی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کفار پر تیر برسائے، جب تیر ختم ہو گئے تو نیزے کا استعمال کیا، اور جب نیزہ ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور دعا کی الہی میں نے تیرے دین کی حمایت کے لیے جان دی ہے، تو میرے بدن کو بچا کہ کفار کے ہاتھ نہ لگے۔ شہادت کے بعد کفار نے چاہا کہ ان کا سر کاٹ کر سلافہ کے پاس لے جائیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم کے مبارک بدن کے پاس شہد کی مکھی کا ایک لشکر بھیجا۔ ان مکھیوں نے جسم مبارک کو گھیر لیا، کسی کافر کو پاس بھٹکنے نہیں دیا، اور جب رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سیلاب بھیجا کہ وہ آپ کا جسم مبارک بہا لے گیا، جس کی وجہ سے کفار خائے و خاسر رہے۔ سلافہ کے پاس سفیان بن خالد نے آدمی بھیجا کہ وہ 100 اونٹ بھیج دے، ہم نے عاصم کو قتل کر دیا ہے۔ تو سلافہ نے کہلا بھیجا کہ میری شرط یہ تھی کہ عاصم کا سر یا عاصم کو زندہ لے آؤ، تم نے ان میں سے ایک بھی پورے نہ کی، میں اونٹ ہرگز نہ دوں گی۔ عاصم کے باقی ساتھیوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے 6 آدمی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خبیب بن عدی، عبداللہ بن طارق اور زید بن دثنہ باقی رہے۔ کافروں نے انہیں امان کا یقین دلایا تو وہ پہاڑ سے اترے
لیکن کفار نے بدعہدی کی، ان کے ہاتھ کمان کے چلے میں باندھ دیے۔ عبداللہ بن طارق نے جب ان کا یہ دھوکہ دیکھا تو ایک بہانے سے اپنا ہاتھ کھولا اور تلوار کھینچ کر کفار سے جنگ شروع کر دی۔ کافر ان کی حملہ شیرانہ سے حیران ہو گئے، کسی طرح قابو نہ پا کر ان پر پتھر برسانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ خبیب اور زید کو کفار قیدی بنا کر لے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے 100 اونٹ کے بدلے خرید لیا کہ وہ اپنے باپ کے بدلے میں انہیں شہید کریں گے، اس لیے کہ حضرت خبیب نے ان کے باپ کو قتل کیا تھا، اور حضرت زید کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے عوض خرید لیا کہ انہیں اپنے باپ کے بدلے شہید کرے، کیونکہ انہوں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ دونوں حضرات محض قاعدہ میں مکہ لے جائے گئے، چونکہ عرب اس ماہ میں جنگ و جدال اور خونریزی ناپسند کرتے تھے، اس لیے مہینہ ختم ہونے کا انتظار کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خبیب نے ایک مرتبہ پاکی حاصل کرنے کے لیے حارث کے ایک بیٹے سے استرا مانگا تھا۔ اسی حالت میں حارث کا ایک لڑکا ان کے پاس جا پہنچا، خبیب نے اسے زانوں پر بٹھا لیا۔ اس کی عورت کو ڈر لاحق ہوا، یہ قیدی ہے، کہیں میرے بیٹے کو مار نہ ڈالے۔ خبیب نے کہا مت ڈرو، میں ایسا نہ کروں گا، بچے کو ہرگز قتل نہ کروں گا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا، میں نے خبیب کو حالت قید میں انگور کھاتے دیکھا، جبکہ ان دنوں مکہ میں کسی قسم کا میوہ دستیاب نہیں تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان زنجیر میں جکڑے ہوئے قیدی کے لیے انگور غیب سے رزق الہی تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے خبیب کے لیے بھیجا تھا۔ ماہ حرام گزر جانے کے بعد حرم سے باہر موضع تنعیم میں خبیب اور زید دونوں کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ کفار نے مہلت دی، حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ مقتولان نے بے گناہ کے لیے یہ نماز پڑھ کر انہوں نے ایک سنت قائم کر دی۔ اس کے بعد آپ نے یہ اشعار پڑھے، وَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْبٍ مُمَزَّعِ۔ جب میں حالت اسلام میں مارا جاؤں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ خدا کی راہ میں کس کروٹ پر گروں، اور میرا یہ قتل خدا تعالیٰ کے لیے ہے، اگر وہ چاہے تو میرے پارا پارا جسم پر برکت نازل فرمائے۔ جب حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا گیا تو ان کا منہ قبلے سے پھیر دیا گیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ کوئی مذائقہ نہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ کافروں نے کہا خبیب اگر تم دین اسلام چھوڑ دو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم ساری روئے زمین دے دو تو بھی میں اسلام سے نہیں پھر سکتا، یہ یہ تو ایک جان ہے، اگر 100 جان بھی قربان کرنا پڑے تو خبیب پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کافروں نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے بدلے میں محمد کو سولی دے دی جائے اور تم سلامتی کے ساتھ اپنے گھر چلے جاؤ۔ خبیب نے کہا میرا دل ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میں گھر میں رہوں اور ہمارے آقا کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اسلام پر اس طرح پختگی دیکھ کر مقتولان بدر کی اولاد اور ان کے خویش و اقارب نے ہر چہار جانب سے ان پر نیزے کی بارش کرنی شروع کر دی۔ وہ کل 40 افراد تھے۔ اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ قبلے کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرا منہ اس قبلے کی طرف کر دیا جو اس نے اپنے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے پسند کیا۔ حضرت خبیب نے کہا الہی یہاں سب دشمن ہیں، کوئی میرا دوست نہیں کہ میرا اس سلام تیرے دوست کو پہنچا دے، اے اللہ تو ہی میرا سلام اپنے حبیب تک پہنچا۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مجلس رسول میں حاضر تھا، آپ پر آثار وحی ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خبیب کو کافروں نے قتل کر دیا ہے، تو یہ جبرائیل ان کا سلام مجھے پہنچانے آئے ہیں۔ پھر آپ نے اس طرح سلام کا جواب ارشاد فرمایا علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد حضرت زید کو سولی دی گئی، انہوں نے بھی پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، جس طرح کفار نے حضرت خبیب سے گفتگو کی تھی ان سے بھی کی، اور آپ نے بھی ویسا ہی جواب دیا جیسا کہ حضرت خبیب نے دیا۔ ان سب نے حضرت خبیب کی نعش کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت خبیب کی نعش کیسے ملی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو خبیب کی نعش کو سولی سے اتار لائے؟ حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ ذمہ داری قبول کی اور حصول مقصد کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ دن میں چھپتے رہتے اور رات میں چلتے، یہاں تک کہ نعش مبارک کے پاس پہنچ گئے۔ حفاظت کے لیے 40 آدمی سولی کے ارد گرد سوتے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے حضرت خبیب کو سولی سے اتارا اور گھوڑے پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ ان کے قتل کے 40 روز گزر گئے تھے، لیکن بدن ویسا ہی تر و تازہ تھا، جسم سے خون ٹپک رہا تھا اور مشک کی خوشبو آتی تھی۔ جب صبح قریش نے خبر پائی تو 70 سواروں کو دوڑایا۔ جب
ان حضرات کے پاس پہنچے تو حضرت زبیر نے خبیب کی نعش زمین پر رکھ دی اور زمین نے فوراً نگل لیا۔ حضرت خبیب کو اسی لیے بلیغ الارض کہا جاتا ہے۔ حضرت زبیر نے کفار کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہا، میں زبیر بن عوام ہوں اور میری ماں صفیہ بنت عبد المطلب ہیں، اور یہ میرے رفیق مقداد بن اسود ہیں۔ تمہارا جی چاہے تو تیروں سے لڑ لو، اور کہو تو اتر کر تلوار اور نیزوں سے لڑ لیا جائے، اور چاہو تو واپس چلے جاؤ۔ یہ باتیں سن کر کفار واپس ہو گئے۔ حضرت زبیر اور مقداد نے خدمت اقدس میں جا کر پورا حال بیان کیا۔ حضرت جبریل نے مجلس رسول میں آ کر بیان کیا کہ تمہارے دونوں یاروں کی فرشتوں میں تعریف ہو رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عاصم ان کے ہمراہیوں کے قتل سے بڑا رنج اور صدمہ ہوا۔ اس حادثے کا اصل مجرم سفیان بن خالد تھا۔ اس ملعون کو قتل کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس انصاری کو حکم دیا۔ وہ سفیان کو پہچانتے نہ تھے، تو رسول کریم نے ان کی شکل بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اس کو دیکھتے ہی تمہارے دل پر خوف طاری ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن انیس انصاری نے اس بات کی اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ، میں جیسے چاہوں اس سے بات کروں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ وہ تلوار لے کر روانہ ہوئے۔ چند منزل طے کرنے کے بعد وہ بطن عرنا میں پہنچے۔ آپ نے وہاں اس کافر کو دیکھا اور رسول کی بتائی ہوئی نشانی سے پہچان لیا۔ اس کے قریب گئے، اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ عبداللہ نے کہا، میں قوم خزاعہ کا ایک فرد ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، میں بھی حاضر ہوا ہوں آپ کے ساتھ دوں۔ حضرت عبداللہ نے اور بہت سی خوشامد کی باتیں کیں، جسے وہ بہت خوش ہوا۔ عبداللہ اس کے خیمے میں داخل ہوئے اور موقع پا کر اس کا سر کاٹ لیا۔ وہ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے اور اللہ کے حکم سے ایک غار میں چھپ گئے، اور غار ثور کی طرح اس غار میں بھی مکڑی نے جالا تن دیا۔ جب سفیان کی قوم کو خبر ہوئی تو حضرت عبداللہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ بہت تلاش کیا، وہ نہ مل سکے، آخر کار وہ واپس ہو گئے۔ ادھر عبداللہ غار سے نکل کر منزلیں طے کرتے ہوئے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور اس لعین کا سر پائے نبوت میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے صحابہ بہت خوش ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو ایک عصا دیا اور فرمایا کہ یہ عصا جنت میں ہاتھ میں رکھنا۔ گویا اس طرح آپ نے انہیں جنت کی خوشخبری دی۔ وہ عصا ہر وقت عبداللہ کے ہاتھ میں رہتا تھا، یہاں تک کہ وفات کے وقت انہوں نے کفن میں اپنے ساتھ رکھنے کی وصیت کی۔ یہاں سے انشاءاللہ قصہ بیر معونہ کا بیان شروع ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے درس میں پڑھتے ہیں۔